ہم نے بچپن سے سنا ہوگا کہ پاکستان کا ہر شہری لگ بھگ کوئی 1.5 لاکھ، کبھی 1 لاکھ، کبھی 1,70,000 یا کبھی 2 لاکھ، آج کل تقریباً 2,30,000 کے اراؤنڈ باؤنڈ ہر پاکستان کا ہر شہری مقروض ہے۔ پاکستان کہتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ قرضوں میں گرا ہوا ملک ہے، اس لیے پاکستان کا ہر شہری تقریباً 2,30,000 کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پاکستان اتنا قرضہ لیا کیوں، یا دنیا میں دیکھتے ہیں دوسرے ممالک بھی قرضہ لیتے ہیں، یا اس کا ملک کے اوپر امپیکٹ کیا ہوتا ہے، یا اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہوتا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے شروع سے صرف یہ چیز سمجھی ہے کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے، قرضوں میں دبا۔ ٹاپ 10 وہ کنٹریز نکالیں جو دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ہیں، اور آپ یقین جانیں آپ حیران ہوں گے ان میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ جو دنیا کے سب سے 10 سے زیادہ ممالک جو مقروض ملک ہیں ان میں پاکستان کا نام نہیں شامل ہے۔ وہ 10 کے 10 ممالک وہ ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، اور ان ٹاپ 10 مقروض کنٹری کی نمبر 1 لسٹ میں آتا ہے امریکہ۔ اور آپ یہ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا سب سے سپر پاور جس کو مانا جاتا ہے، جس کی سب سے زیادہ اکنامیکل دنیا پوری میں اس کا ڈنڈا چلتا ہے، پوری دنیا میں اس کا سپر پاور کا ڈنکا بجتا ہے، اس کے ایک آرڈر کے اوپر پوری دنیا ہلتی ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے۔ اور اب اس چیز سے اور زیادہ حیران ہوں گے کہ دنیا کا امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو چین سے خطرہ محسوس کرتا ہے، وہ چین کو اپنا سب سے بڑا اینمی ملک ڈکلیئر کرتا ہے، اور سب سے زیادہ آپ یہ حیران ہوں گے سب سے زیادہ امریکہ چین سے لون لیتا ہے۔ مطلب ایک وہ ملک جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اپنی پاور ختم ہونے کا، پوری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، اس ملک نے وہ قرض لے رہا ہے اپنے اس ملک سے جس سے اسے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو سیم اس طرح پاکستان کا وہ سینیریو دیکھتے ہیں تو دیکھیں امریکہ سب سے اوپر ہے، سب سے دنیا میں سب سے زیادہ نمبر 1 مقروض ملک میں آتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ چائنا سے لون لیتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ اگر دیکھیں تو نمبر 2 پہ آتا ہے جاپان، اور جاپان دنیا کی اس وقت بھی آج کے دن میں بھی ہیوی انڈسٹری میں، آٹو موبائل انڈسٹری میں دیکھیں تو بہت بڑا نام ہے۔ آج بھی جاپنیز ٹیکنالوجی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، تو سوزوکی دیکھ لیں، ہونڈا دیکھ لیں، ٹویوٹا دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنی ہیں جو کہ جاپنیز ٹیکنالوجی ہے، جو جاپان بیسڈ ہے، اور وہ پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ تو جاپان کی اتنی بڑی جو معیشت ہے، اب وہ دنیا کی سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ مقروض کنٹری ہے، لیکن اس میں پاکستان شامل نہیں ہے، پاکستان ٹاپ 10 میں نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اگر آج کے دن میں دیکھیں تو تقریباً لگ بھگ کوئی 40 سے 45 ہزار ارب روپے ہے جو پاکستان کے اوپر قرض ہے۔ اور یہ دیکھتے ہیں یہ قرض ہے کیا، قرض یہ کن کن کنٹری سے۔ اب دیکھیں یہ قرض وہ ہے، ایک تو جو ہم دوسری ممالک سے انٹرنیشنل بینکنگ سے یا جو انویسٹمنٹ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں، اور ایک وہ قرض ہوتا ہے جو لوکلی بینکنگ سے لیا جاتا ہے، یا لوکل جو پاکستان کے جو مختلف کمپنیز ہیں ان سے لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو 45 ہزار ہے یہ سارا انٹرنیشنلی یہ دوسرے ممالک سے بیس نہیں ہے، یہ پاکستان بیس بھی ہے اس میں۔ اب اگر آئی ایم ایف کو دیکھیں تو آئی ایم ایف سے عمران خان کا جو 2018 میں ایگریمنٹ ہوا تھا تو وہ صرف 6 ارب ڈالر کا ہوا تھا، اور وہ 6 سال پہ محیط تھا۔ اب 6 ارب ڈالر لینے کا پرپز کیا تھا؟ صرف 6 ارب ڈالر، ایک طرف پاکستان کی جو اینولی جو بزنس ہے یا ٹرانزیکشن مانے ایک طرف سے، تو وہ تقریباً 638 ارب ڈالر کی ہے، 638 ارب ڈالر کی، اور آئی ایم ایف سے پاکستان صرف 6 ارب ڈالر قرض لے رہا ہے۔ اب 6 ارب ڈالر کا قرض لینے کا مقصد کیا ہے، یہ اس کا لینا ضروری کیوں ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہر گورنمنٹ جب ملک کو چلاتی ہے تو وہ سالانہ ایک بجٹ دیتی ہے، بجٹ میں ایک تو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے ملک کے اندر، جتنے روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، مختلف کمپنیز دیکھ لیں، بینکنگ دیکھ لیں، بہت سارے اور پروجیکٹ، اسکول، ایجوکیشن ہے، جو جتنے گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں جو مختلف اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پے دینی ہوتی ہے، اور دوسرا ڈیفینس کو بنانا ہوتا ہے، جو پاکستان کی فورسز ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور تیسرا جو ریٹائرڈ آفیسرز ہوتے ہیں ان کی پینشنز ہوتی ہیں۔ اب پاکستان میں بدقسمتی سے سب سے بڑا المیہ ہمارے پینشنز کا دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ڈیفینس کا، لگ بھگ تقریباً کوئی 1400 ارب 1600 ارب روپیہ ڈیفینس کی مد میں جاتا ہے۔ باقی جو بچنے والی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ مختلف صوبوں کو ڈیوائڈ اپنے اپنے حصے اور آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر دی جاتی ہے۔ اور اب باری آتی ہے دوبارہ سے اس فنڈ کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ چلانے کے لیے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی جیب سے، یا عمران خان یا پرائم منسٹر جو ابھی سٹنگ ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں دینا ہوتا، وہ لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سب سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے، اور وہ ہیوج اماؤنٹ پھر دوبارہ ایک بجٹ کی شکل میں عوام کو ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ اور اس سال کا جو پاکستان کا بجٹ تھا لگ بھگ وہ 8000 ارب روپیہ تھا، اور تقریباً اس سال جو ٹیکس کلیکشن کی مد میں پاکستان کے پاس اماؤنٹ کٹھی ہوگی گورنمنٹ کے پاس، وہ تقریباً آلموسٹ 6000 ارب روپے ہوگی، مطلب کہ 2000 ارب روپے کا گیپ ہے۔
اب 2000 ارب روپیہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ گورنمنٹ نے یا کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنی جیب سے نہیں دینا ہوتا. اب وہ 2000 ارب روپیہ یا تو وہ ملک میں جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں ان سے لینا، جیسے بینک ہیں یا اسٹیٹ بینک ہے، یا پھر ان سے ہٹ کے یا پھر انٹرنیشنل کسی اور ممالک کے بینکنگ سے لینا یا ممالک سے سپورٹ لینی ہے. اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے ہم نے سپورٹ لینی ہے یا انٹرنیشنل بینکنگ سے لینی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل بینکنگ میں جائیں گے تو وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ لو ہوگا، اور اس کے ساتھ ان کی تھوڑی سی اسٹرکٹ شرائط ہوں گی، کیونکہ وہ جب آپ کو لون دیں گے تو اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی چیز اپنی شرائط بنوائیں گے کہ آپ نے یہ ریٹرن کیسے کرنا ہے. مان لیں کہ آپ ایک بینک میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ لون لیتے ہیں، تو وہ سب سے بینک پہلے آپ سے یہ چیز پوچھتا ہے کہ جناب میں آپ کو لون تو دوں گا، اب مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ مجھے واپس ریٹرن کیسے کریں گے، مجھے اپنی کوئی ٹرانزیکشن، اپنا بزنس، اپنا کوئی پے سیلری، اپنی کوئی جاب مجھے شو کرے تاکہ میں آپ کو دوں، مجھے بھی سیٹسفیکشن ہو، آپ مجھے دے سکتے ہیں. اب جو مختلف ممالک ایک دوسرے کو لون دیتے ہیں، جیسے کہ چائنا سے پاکستان لیتا ہے یا سعودی عرب سے لیتا ہے، اب وہ ممالک کی شرائط کچھ نہیں ہوتی، وہاں انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے اور کسی شرائط کے بغیر وہ لون دے دیا جاتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو لوگوں کو پیسے بانٹتا ہو. انڈیا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، انفیکٹ چائنا، بلکہ یورپ میں دیکھ لیں، کسی ملک میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو لوگوں کو پیسے بانٹتا ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جو پیسے بانٹتا ہے. پہلے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے، نہ کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، لوگوں کو کاروبار کی سہولت دی جائے، لوگوں کو مشکلات ان کی حل کی جائے، ان کو ہیلتھ ایجوکیشن فیسلٹیز دی جائیں. وہ نہیں ہم دیتے، بلکہ ہم لوگوں کو 4000 5000 روپیہ دے کے ان کے منہ بند کروا دیے جاتے ہیں، اور ان کو ہم اپنی زکوٰۃ اور مختلف اس طرح کے عطیات کے ان کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کام نہیں کریں، وہ صرف بھکاری بن کے ہاتھ. تو امریکہ جیسا اگر ملک انٹرنیشنلی دوسرے ممالک سے لون لیتا ہے، تو اس میں پاکستان بھی اگر لون لے لیتا ہے تو پہلی بات ہے اس میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی. ایک ہمارے ہاں پاکستان میں ایک ایسی مینٹالٹی، ایک ایسا بیانیہ کریٹ کر دیا گیا ہے، مختلف چینلز کے ذریعے، مختلف نیوز پیپرز کے ذریعے لوگوں کے ایسے مائنڈ سیٹ بنا دیے گئے کہ اگر آپ لون لیں گے دوسرے ممالک سے یا دوسرے انسٹیٹیوشن سے تو آپ بک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں اگر سپر پاور لون لے کے چل رہی ہے، اپنا ڈنکا چلا رہی ہے پوری دنیا میں، تو پاکستان کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے. تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں انٹرنیشنلی بینکنگ سسٹم، پوری دنیا بینکنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس ٹائم پہ پورا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، تو آپ پوری دنیا سے کٹ آف ہو کے الگ نہیں رہ سکتے، آپ نے بھی پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اب فار ایگزامپل مان لیں ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے بھی بادشاہ اور محمد ڈیم پہ جا کے اسپیچز کی تھی. اب بادشاہ اور محمد ڈیم کی اب لاگت جو ہے بادشاہ ڈیم کے اوپر تقریباً آلموسٹ 1400 ارب روپیہ لگے گا لاگت اس کی. اب دیکھیں 1400 ارب روپیہ پاکستان نہیں دے سکتا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک فنانس نہیں کر سکتا، یا لوکل جتنے بینک ہیں وہ فنانسنگ نہیں دے سکتے، نہ ہی اسٹیٹ گورنمنٹ دے سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں دوسرے انٹرنیشنل بینک IMF کے پاس، یا پھر اسلامک انٹرنیشنل بینک ہے، اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اور بھی بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں جو اس کے اوپر فنانسنگ کرتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے لانگ ٹرم فنانسنگ. یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو جتنے بھی فنانسنگ انسٹیٹیوٹ آئیں گے پاکستان میں اور پاکستان کو لے کے یہاں سے چلے جائیں. اگر کسی ممالک سے یا IMF کے ساتھ اگر IMF سے لون لیتا ہے تو اس سے کوئی قیامت برپا نہیں ہو جاتی. انفیکٹ جو IMF پاکستان کو لون دیتا ہے کم سے کم وہ اپنی ایک شرائط رکھتا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں واپس کیسے کرنا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی کنڈیشن دیکھیں تو IMF کے پاس ہم جب گئے ہیں تو اس نے سب سے پہلے ہمیں یہ کہا کہ آپ پہلے اپنی آئل پرائسز، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو آپ نے سبسڈائز کیا ہوا ہے وہ ختم کریں، اور تاکہ ٹیکس لگائیں تاکہ گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا ریونیو جنریٹ ہو. ریونیو ہوگا تو وہ آپ ہمیں بھی ریٹرن کر سکیں گے، عوام کے اوپر بھی لگا سکیں، آپ کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی. اب بجلی کے اوپر ہم نے پہلے بجلی ہمارے ملک میں نہیں تھی، پھر ہم نے بجلی کے لیے مہنگے پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے کارخانے لگے. جو ہم نے ٹریٹی سائن کیا وہ یہ کیا کہ اس کو ہم پاکستانی روپیز کے اندر ان کو اماؤنٹ نہیں ریٹرن کریں گے، ان کو ہم ڈالرز میں ریٹرن کریں گے، جس کی بنا پہ اب وہ ڈالرز میں جب پاکستانی روپیز کنورٹ ہو کے ان کو ڈالر میں اسٹیٹ جو ہے وہ پیسے دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے بجلی کی آٹومیٹکلی پرائسز بہت زیادہ ہائیلی ہو جاتے ہیں. یہ چیز بھی آپ سن کے حیران ہوں گے، IMF اپنی جیب سے نہیں دیتا. IMF کے اندر تقریباً آلموسٹ 172 کنٹریز ہیں جو IMF کو فنانسنگ کرتے ہیں. تمام کنٹریز سے IMF تھوڑا کر کے فنڈ اکٹھا کرتی ہے، پھر جس ممالک کو
फंड की जरूरत होती है उनको डोनेट करती है, उनको देती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा शेयर है वो है अमेरिका का। अमेरिका ऑलमोस्ट 17% जो IMF का बजट का जो हिस्सा होता है वो अमेरिका फाइनेंस करता है IMF को। उसके बाद इनफैक्ट इसमें आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान भी एनुअली IMF को 5% एनुअली शेयर देता है, फाइनेंस करता है, ताकि वो IMF का बजट इकट्ठा हो सके और मुख्तलिफ ममालिक को फाइनेंस कर सके। आज से 2 महीने पीछे चले जाएं तो स्टेट बैंक के पास तकरीबन ऑलमोस्ट 22 अरब डॉलर के रिजर्व थे, और आज की तारीख में देख लें तो तकरीबन 6 अरब डॉलर के रिजर्व रह चुके हैं। तो इस चीज़ को समझे कि वो रिजर्व जो हैं वो आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। वो किससे कम हो रहे हैं? सिर्फ वो चीज़ें जो हमने सब्सिडाइज की। इमरान खान साहब जो थे उन्होंने सिर्फ एक सियासी स्टंट खेलने के लिए पेट्रोल और ऑयल की कीमतें जो हैं वो इस सियासी पॉलिटिकली मसनूई तरीके से जानबूझ के उसको नीचे रखा, और उसका बर्डन भी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा। इमरान खान साहब चले गए हैं, अब उसके पैसे हमने देने हैं, और मौजूदा गवर्नमेंट भी नहीं बढ़ा रही, और उसके पैसे कोई तो देगा ना, आज नहीं तो कल इस पाकिस्तान की अवाम को ही देनी है, हमारी जेबों से निकलेंगे। तो हमें ये चीज़ समझना होगी। एक तो हमें जितनी जल्दी हो सकता है हमें IMF के पास जाना चाहिए, वहाँ से हमारा उनके साथ एग्रीमेंट साइन होना ज़रूरी है। अगर हम उनके साथ साइन करते हैं तो वो हमारा जितना भी डेफिसिट है जो एनुअली हमारे बजट में आ रहा है, आज से अगर तकरीबन अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, आज तो फिर भी हमारे मुल्क में 6000 अरब रुपए की कलेक्शन हो रही है टैक्स। आप 90 में जाके देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 700 से 800 अरब रुपए की, और सिर्फ 700-800 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन होती थी, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स देने का एक ट्रेंड ही नहीं है। अभी थोड़ा सा FBR को ट्रेन किया गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नई पॉलिसीज नाफज की गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अभी भी उसमें बहुत काम करने का ज़रूरत है, बहुत सारे उसमें क्लैशेस ऐसे हैं, बहुत सारे गैप हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब IMF के पास या इंटरनेशनल किसी भी बैंक पे पास जाने का सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2000 अरब रुपए का गैप है, वो गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है, लेकिन वो फुलफिल करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रगल चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, जो कि हम करते नहीं। अब इस चीज़ से आइडिया लगा लें कि आज से 2 महीने पहले इमरान खान के फाइनेंस मिनिस्टर, PTI गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और आज की तारीख में नून लीग के गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो देखिए इंटरनेशनली वो कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि वो आए रोज़ तो आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है, आपके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज, जब एक गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट नहीं चेंज होती, उसके साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं, उनके इंटरेस्ट लेवल चेंज हो जाते हैं, उनके जितने भी दूसरे ममालिक के साथ हर गवर्नमेंट के एक अपने ज़ाती रिलेशन भी होते हैं, वो रिलेशनशिप भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, क्योंकि IMF एज कंपेयर जो चाइना या दूसरे ममालिक से हम जितना भी लोन लेते हैं उससे बेहतर है, क्योंकि वो हमें बगैर शराइत के देते हैं, और IMF की एक शराइत होती है, कम से कम उसको गवर्नमेंट को मानना ज़रूरी होता है, और वो शराइत सिंपल इतनी होती है कि आप हमें पैसे रिटर्न कैसे करेंगे। आप पहले तो अपने टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। टैक्स कलेक्शन के लिए वो सिंपल बात करते हैं कि आप मुल्क के ऊपर टैक्स लगाएं और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, ताकि आप हमें रिटर्न कर सकें। अगर IMF को हमें रिटर्न करने के काबिल हो जाएंगे तो खुद भी गवर्नमेंट चलाने के काबिल हो जाएंगे।